نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں جانا۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات و اخلاق کے بارے میں جانیں گے، اور یہ ہم انشاءاللہ سیرت کی بک تجلیات نبوت میں سے پڑھیں گے، اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہم اس کو جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمال خلقت اور کمال اخلاق میں سب سے بلند تھے۔ اس بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں، یہاں ان کے معنی و مطالب کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک گول، روشن، پرکشش، روشن رنگ، سرخی آمیز تھا، 14ویں کے چاند کی طرح جگمگاتا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ مبارک اس طرح دھمک اٹھتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، سبحان اللہ۔ دھاریاں اس طرح چمکتی جیسے روشن بادل چمکتا ہے، گویا سورج اس میں دوڑ رہا ہے۔ بلکہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو گویا طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے۔ چہرے پر پسینہ یوں محسوس ہوتا گویا موتی ہیں، اور پسینے کی خوشبو مشک خالص سے بھی بڑھ کر ہوتی، اور جب آپ غصہ ہوتے تو چہرہ یوں سرخ ہو جاتا کہ گویا دونوں رخسار میں انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں۔ دونوں رخسار ہلکے، پیشانی کشادہ، ابرو کماندار، باریک اور کامل تھے، باہم ملے ہوئے نہ تھے اور کہا جاتا ہے کہ ملے تھے۔ آنکھیں کشادہ تھیں اور ان کی سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی، پتلی سیاہ تھیں۔ پلکوں کے بال لمبے اور گھنے تھے، آپ دیکھتے تو کہتے کہ آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ آپ سرما لگائے ہوئے نہیں ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ ناک کا بانسا بلند اور خمدار تھا، اس پر نور بلند ہوتا محسوس ہوتا۔ دونوں کان مکمل تھے، منہ خوبصورت اور بڑا تھا، سامنے کے دونوں دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا، بقیہ دانت بھی الگ الگ تھے، دانتوں میں چمک تھی۔ جب آپ مسکراتے تو ایسا لگتا گویا اولے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا دکھائی دیتا، سبحان اللہ۔ غرض آپ کے دانت سب سے خوبصورت تھے، داڑھی خوبصورت، گھنی، کنپٹی سے کنپٹی تک بھرپور، سینے کو بھرے ہوئے اور بالکل کالی تھی۔ صرف دونوں کنپٹیوں اور داڑھی میں چند گنے چنے بال سفید تھے۔ سر متوازن انداز میں بڑا اور گردن نہایت خوبصورت اور لمبی تھی۔ بال دونوں کانوں کے نصف یا لو تک ہوا کرتے، اور کبھی کبھی اس سے بھی نیچے، اور کبھی کبھی دونوں کندھوں کو چھوتے۔ چند بال پیشانی کے بھی سفید تھے، مگر اتنے کم کہ سر اور داڑھی ملا کر کل 20 بال بھی سفید نہ تھے۔ سر کے بال ذرا ذرا سے گنگریالے تھے۔ آپ ناگے سے سر اور داڑھی میں کنگھی فرماتے اور سر کے درمیان سے مانگ نکالتے، سبحان اللہ۔ اعضاء و اطراف، ہڈیوں کے سرے مثلاً کوہنیاں، کندھے اور گھٹنے بڑے بڑے تھے، کلائیاں بڑی بڑی اور ان کے جوڑ لمبے تھے، ہتھیلیاں اور قدم کشادہ تھے، تلوا گہرا نہ تھا۔ دونوں ہاتھ حریر و دیباج سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈے اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھے۔ کوہنی سے اوپر اور نیچے دونوں بازو اور اطراف بھاری بھرکم تھے، ایڑیاں اور پنڈلیاں ہلکی تھیں، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، اطراف لمبے، سینہ کشادہ اور بالوں سے خالی تھا، صرف لبے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ اس کے علاوہ شکم اور سینے پر بال نہ تھے، کندھے اور اس سے متصل بازو پر البتہ بال تھے۔
سینہ اور شکم برابر تھے، بغل کا رنگ مٹیالہ تھا اور پیٹھ ایسی تھی گویا ڈھلی ہوئی چاندنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد خوبصورت، قامت معتدل اور پیکر سیدھا تھا۔ نہ آپ ناٹے تھے نہ لمبے تڑنگے، لیکن طول سے قریب تر تھے، چونکہ کوئی شخص جو لمبائی کی طرف منسوب ہوتا وہ آپ کے ساتھ چلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس سے لمبے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ جسامت معتدل تھی اور بدن گھٹا ہوا، نہ زیادہ موٹے تھے اور نہ دبلے پتلے، بلکہ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو تینوں میں سے سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم، پسینہ اور اعضاء تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے ضرور جان جاتا کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی آدمی سے مصافحہ فرماتے تو وہ دن بھر کی خوشبو محسوس کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بچے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے وہ بچوں کے درمیان پہچان لیا جاتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ ایک شیشی میں محفوظ کر رکھا تھا، اسے خوشبو میں ڈالتی تھیں کیونکہ وہ سب سے عمدہ خوشبو تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حقیر سی پونجی کو قبول فرمائے اور ہمیں سید المرسلین اور امام الانبیاء المتقین خیر و خلائق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی توفیق دے۔ اے اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج، اور ہمیں قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کے نیچے جگہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔